منصوبوں سے الگ کر دیا جاتا ہے یا ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ افراد یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا ادارہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ ادارے خود بھی پیشہ ورانہ ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ رہنمائی اور منصفانہ شناخت تک محدود رسائی بھی ہنر کی ترقی اور کیریئر کی نمو کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ بہت سے ادارے مؤثر رہنمائی، کوچنگ یا شفاف سسٹم فراہم نہیں کرتے، جس کے باعث محنتی ملازمین اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور قیادت کی صلاحیت حاصل کرنے کے مواقع سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ذاتی یا خاندانی کاروباروں میں بھی نوجوان پیشہ ور یا نئے کاروباری افراد اکثر سینئر افراد کے مکمل کنٹرول کی وجہ سے فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہو پاتے اور ان کی ترقی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ خطرے سے بچنے کی پالیسی اور حد سے زیادہ احتیاط بھی اختراع اور کاروباری کامیابی کو محدود کرتی ہے، کیونکہ روایتی ادارے نئے خیالات، ڈیجیٹل تبدیلی، جدید ٹیکنالوجی یا مختلف کاروباری ماڈلز کو اپنانے سے گھبراتے ہیں اور اکثر ایسے منصوبوں کو مسترد کر دیتے ہیں جو مستقبل میں کامیابی لا سکتے ہیں۔ اس رویے کے باعث نہ صرف ادارہ پیچھے رہ جاتا ہے بلکہ وہ افراد بھی جو تبدیلی اور بہتری لانا چاہتے ہیں اپنی پہچان اور ترقی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وسائل پر مرکزی کنٹرول بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ بجٹ، منصوبے اور اہم فیصلے چند افراد کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے باصلاحیت ملازمین یا اختراعی کاروباری افراد ضروری وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے اور اپنے خیالات کو عملی شکل نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سخت کارکردگی کے جائزے نظام بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان میں اکثر تخلیقی سوچ، طویل مدتی اثر اور اسٹریٹجک بصیرت کے بجائے صرف اعداد و شمار، قلیل مدتی اہداف اور حکم کی تعمیل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جو افراد مختلف سوچ اپناتے ہیں یا مستقبل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، انہیں منفی جائزے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دفتر کی ثقافت اور سماجی ڈھانچے بھی بلند حوصلہ اور اعلیٰ کارکردگی والے افراد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ غیر رسمی نیٹ ورکس، سماجی گروپس اور طاقت کے مراکز اکثر انہی لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں جو نظام کے مطابق چلتے ہیں، جبکہ خود مختار اور سوال اٹھانے والے افراد حاشیے پر دھکیل دیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً ایسے افراد اپنی بھرپور صلاحیت کے باوجود سست، غیر نمایاں اور محدود ہو جاتے ہیں۔ ان تمام عوامل کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ادارے اور کاروباری ڈھانچے بیک وقت سہارا بھی بن سکتے ہیں اور رکاوٹ بھی۔ اگر کوئی فرد ان نظامی مسائل کو شعور کے ساتھ سمجھے، متبادل حکمت عملی اپنائے، بیرونی نیٹ ورکس بنائے، اپنی مہارتوں کو متنوع بنائے، مسلسل سیکھنے کا عمل جاری رکھے اور ضرورت پڑنے پر خود مختار یا کاروباری راستے اپنائے، تو وہ ان رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھ سکتا ہے اور اپنے پیشہ ورانہ کیریئر، ذاتی خوشحالی اور زندگی کے بڑے اہداف حاصل کر سکتا ہے۔